السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو طریقہ معلوم نہیں ہے کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں، تو آج میں آپ لوگوں کو سب سے آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے، جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کوئی بھی جائز کام ہے، ہر جائز کام سے پہلے استخارہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ استخارہ ہر جائز کام سے پہلے، مثلا جائز کام آپ کہیں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنے سے پہلے استخارہ کریں کہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ کہیں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، اس سے قبل استخارہ کر لیں۔ کہیں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے استخارہ کریں۔ کہیں آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، اس سے قبل استخارہ کریں۔ ہر جائز کام سے پہلے استخارہ ضرور کرنا چاہیے، اس کے بے شمار فوائد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح آپ کوئی قرآن مجید کی سورت سکھاتے، کوئی قرآن مجید کی آیت سکھاتے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ترغیب دیتے کہ ہر جائز کام سے پہلے استخارہ کرو، استخارہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم استخارہ کیسے کریں، آپ کر دے دیں۔ بہت سارے لوگ یہ کامنٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، استخارہ کسی سے کروایا نہیں جاتا۔ آج کل یہ آن لائن استخارے کا بہت بڑا بزنس چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو حدیث پاک سے استخارہ کرنے کا طریقہ ثابت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے، وہ آپ نے خود کرنا ہے، کسی سے کروانا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو طریقہ معلوم نہیں ہے، تو بالکل آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ خود استخارہ کریں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اسی طرح استخارے کی دعا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو کیا سائن نظر آئے گا، اگر آپ کے لیے وہ چیز بہتر ہے تو کس طرح کا آپ کو خواب آنا ہے، آپ کیا دیکھیں گے، یہ تمام چیزیں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ استخارہ کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر یا نماز بچھانی ہے اور 2 رکعت نماز بنیت استخارہ ادا کرنی ہے۔ یعنی 2 رکعت نماز آپ نے استخارے کی نیت سے پڑھنی ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ میں استخارے کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ یہ نفل نماز ہے، اور نوافل جن اوقات میں نوافل پڑھنا جائز ہے، اس وقت میں یہ نماز ادا کی جائے۔ جو مکروہ وقت ہیں جن میں نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، مثلا طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک، یہ جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے۔ نمبر 2 پر ضحوہ کبریٰ یعنی زوال کا وقت جسے کہتے ہیں۔ نمبر 3 پر عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ 3 مکروہ اوقات ہے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں یہ نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد آپ نے نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ لگا کر نماز شروع کی۔ آپ نے سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو بھی آپ کو صورتیں یاد ان میں سے کوئی ایک صورت تلاوت کر لیں گے۔ صورت مکمل کرنے کے بعد آپ رکوع کریں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور اسی طرح کوئی صورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، التحیات، یہاں پر تشہد پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ 2 رکعت نماز آپ نے ادا کر لی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے آپ نے نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اصل جو ہے نا، یہ دعا ہے استخارے کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ دعا آپ نے ضرور کرنی ہے۔ دعا کون سی ہے یہاں پر میں پڑھ بھی دیتا ہوں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم تو ہو کہ آپ نے اللہ سے کہا کیا ہے، آپ نے کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ آپ کو اسکرین پر دعا نظر آ رہی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ میں یہاں پہ پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم
كنت تعلم أن اب جب آپ اس جگہ پر پہنچیں گے نا، جس کام کے لیے آپ استخارہ کر لیں اس کا تصور دل و دماغ میں لے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر جب اس جگہ پر پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر آپ نے آگے کنٹینیو کرنا ہے، آگے دعا پڑھنی ہے. ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم اردنی به. اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی آپ سن لیجئے. اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے. اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے. اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے. یہ استخارے کی دعا ہے. اصل جو ہے یہ دعا ہے، یہ آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ نماز پڑھنے کے بعد سامنے رکھ لیں اور یہ دعا دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، زبانی پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھ کر بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ جب اس جگہ پر پہنچیں تو جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کام کا ذکر کر رہے ہیں، دل و دماغ میں لے آئیں، تو یہ ضروری ہے. دعا کرنے کے بعد اب یہ سمجھیے گا کہ آپ کو کیا سائن نظر آئے گا. اگر آپ کے حق میں وہ چیز بہتر ہے، جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے تو کیا آپ کو کوئی خواب نظر آئے گا، کوئی آپ کو سبز یا ریڈ کلر نظر آئے گا؟ یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب نہیں آتا، یا خواب میں اگر یہ چیز نظر آ جائے یا ریڈ کلر نظر آ جائے، سبز آ جائے تو اس میں ہاں ہے آپ کے لیے وہ کام بہتر ہے، اگر ریڈ آ جائے تو آپ نے اس کام سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جانا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. اصل جو ہے یہ استخارے کرنے کا طریقہ ہے، اور استخارہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی خواب نہیں آئے گا، کوئی کلر نظر نہیں آئے گا. اگر وہ آپ کے حق میں چیز بہتر ہوگی، اگر وہ آپ کے لیے کام بہتر ہوگا تو اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، وہ کام ہو جائے گا. اگر نہیں آپ کے لیے بہتر تو اس میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کوئی کلر نظر آئے گا سبز یا ریڈ یا پھر کوئی خواب آئے گا، ایسا بالکل نہیں ہے. تو یہ استخارہ کرنے کا صحیح سنت طریقہ ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے. اب بہت سارے لوگ جو مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کروانا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آن لائن استخارہ بھی ہو جاتا ہے. تو کسی سے استخارہ کروانا نہیں ہے. استخارہ جو ہے خود استخارہ کرنا ہے، کسی سے کروانا نہیں ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.